اور شیاطین کے جو ہے آپ پر حملے ہو، وسوسات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جنات سے، شیاطین سے، حاسدین سے، رات کے شرور سے اور دن کے شرور سے اور حاسدین کے حسد سے، لوگوں کے بغض سے اور بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کو برا اور گندا کرنا چاہتے ہیں، اگر ان تمام لوگوں کے شرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو معوذتین جیسی کوئی صورت نہیں جن کو پڑھ کر آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں، جس قدر ان دو صورتوں کو پڑھ کر آپ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو معوذتین ہے یہ مکی یا مدنی ہے، یہ بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ معوذتین جو ہے یہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور فرمانے لگے، الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن قط، کیا تم نے نہیں دیکھا رات مجھ پر کچھ ایسی آیات کریمہ نازل ہوئی ہے جس کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی۔ رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی دونوں کی ملا کر 11 آیتیں یہ مراد ہے۔ رات کو مجھ پر ایسی آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، لم یرى مثلہن قط، ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اور اس کی تفسیر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت جو سنن نبی داود میں ہے وہاں سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تعوذ المتعوذون بمثلہما، کہ کوئی بھی پناہ حاصل کرنے والا وہ ان دو صورتوں کی مثل جو پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کر سکتا ہے، تو ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں کہ وہ ان کو پڑھ کر اس قدر پناہ حاصل کر سکے جس قدر ان دو صورتوں کو پڑھ کر وہ پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ ما تعوذ، نہیں پناہ حاصل کر سکتا، المتعوذون، پناہ حاصل کرنے والے، الا بمثلہما، مگر ان دو صورتوں کی مثل۔ کیا معنی ہے؟ یعنی یہ دو ایسی صورتیں ہیں کہ جس قدر ان کو پڑھ کر بندہ اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے، ایسی کوئی صورت نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے اور وہ صحیح بخاری میں ہے اور یہی معوذتین کے متعلق ہے۔ ایک روایت صحیح مسلم کی عقبہ بن عامر کی، اور عقبہ بن عامر کی دوسری روایت سنن نبی داود کی، عقبہ بن عامر کی تیسری روایت صحیح بخاری کی، اور تینوں اسی کے متعلق۔ فرمایا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا بہن من دبر کل صلاۃ، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں ان معوذتین کو پڑھوں۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اور جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کے تینوں حدیثوں جو پیش کی عقبہ بن عامر کی، ایک مسلم کی، ایک ابو داود کی، ایک صحیح بخاری کی، فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز مراد ہے، پانچوں نمازوں میں جو ہے معوذتین پڑھو اور ان کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملاؤ۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے، اپنے بستر کو جھاڑتے تھے، اچھی طرح جھاڑتے، جھاڑنے کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھتے تھے، بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے معوذتین پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملایا کرتے تھے۔ 3 صورتیں پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ان 3 صورتوں کو پڑھ کر 3 مرتبہ پھونک مارتے تھے اپنے ہاتھ پر، اور جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہاں تک اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ معوذتین کے اور بھی فضائل آپ کے سامنے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور بھی اس کی مثالیں احادیث مبارکہ سے دی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں صرف فضیلت پر ٹھہرنا نہیں ہے، موقوف اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس کے جو معوذتین کی تفسیر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو معوذتین 2 وہ صورتیں جو پناہ دینے والی ہے، جن کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، معوذتین۔ اچھا، معوذتین یہ تعوذ سے ہے، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب تعوذ کس سے ہے؟ معوذتین کہاں سے نکلا؟ تعوذ سے۔ تعوذ کہاں سے نکلا؟ وہ اعوذ سے، جو اس میں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ اعوذ کس مادے سے نکلا ہے؟ اعوذ یہ نکلا ہے اوز سے۔ اوز کہاں سے نکلا ہے؟ اوز نکلا ہے عین واو ذال، عین واو ذال، یہ اس کا مادہ ہے۔ اچھا، یہ عین واو ذال، پیچھے ہم چلے جاتے ہیں، یہ اس کا مادہ، پھر اس کے بعد یہ اوز،
عوز سے نکلا نا عوز. ہم عوز پر آتے ہیں کہ عوز کیسے کس کو کہتے ہیں؟ عوز کہتے ہیں کس کو؟ اسے آپ نے سمجھنا ہے. عوز کہتے ہیں اس بکری کے بچے کو جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی چھا نہیں رہتی، اس عمر میں اپنی ماں کے علاوہ اس کے پاس بہترین اور محفوظ کوئی جگہ ہے نہیں پناہ کی، کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے اعوذ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جس طرح ایک بکری کو اپنی ماں کی طرف جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اس کے پاس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اگر ادھر ادھر وہ بھٹکے گا تو وہ درندوں کا خوراک بن جائے گا، وہ بیڑیوں کی خوراک بن جائے گا، وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی بائک والا مار دے گا اس کو، کوئی گاڑی اس کو کچل دے گا. تو اسی طرح جو یہ لفظ اعوذ جو بنا ہے، عوذ سے نکلا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق یا برب الناس، رب العالمین کی جو لوگوں کا رب ہے، یہ صبح کا رب ہے. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اگر اپنی ماں کے علاوہ کہیں اور ادھر ادھر جائے پیدا ہوتے ہی، تو وہ کسی کے بھی ہتھے چھڑ سکتا ہے، کسی کے بھی شکار ہو سکتا ہے، کسی ظلم و تشدد کا. تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ کو حاصل کیے بغیر ادھر ادھر بھٹکے گا اس دنیا میں، تو وہ کسی درندے کا شکار ہو جائے گا یا کسی بیڑیے کے خوراک بن جائے گا. اور یہ بھیڑیا جو ہے، یہ انسانی صورتوں میں جو لوگوں کو جو ہے وہ مختلف انداز میں ان کو شربت کہہ کر شراب پلا رہے ہیں، ان کے عقیدے کا دھجیہ اڑا رہے ہیں اور ان کے عقیدے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہ نقصان دیے جا رہے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چھڑ جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعوذ لفظ جو ہے عوذ سے نکلا ہے، اور مختلف مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں، لیکن وہ میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں جو جامع ہے کہ اعوذ نکلا عوذ لفظ سے، اور عوذ بکری کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو پیدا ہوتے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس کی ماں اس کو چھاٹے اور اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کے تلوں میں منہ لگا کر دودھ نکال کر پیے. ورنہ اگر ادھر ادھر وہ پیدا ہوتے ہی جائے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر وہ کھڑا ہو بھی جائے بڑی مشکل سے تو پھر وہ بیڑیوں کی خوراک بن جائے گا، درندوں کا شکار ہو جائے گا، کوئی بائک والا مار کر چلا جائے گا. تو اسی لیے یہ عوذ جو ہے یہ اس کی اصل ہے اعوذ کی، اور اعوذ کے بعد یہ تعوذ کے اوپر ہے معوذتین. جس طرح وقت ہے، وقت کی جمع اوقات، اوقات کی جمع مواقیت، تو ہم نے بات کی معوذتین سے. معوذتین دو پناہ دینے والی صورت. پھر ہم نے کہا اس کو تعوذ کہتے ہیں پناہ. پھر ہم نے یہ کہا تعوذ سے اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں. اچھا یہ اعوذ عوذ سے نکلا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس بھی کوئی چارہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی پناہ کے، ورنہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر کے جو بھیڑیے ان کی خوراک بن جائے گا. وہ انسانی صورتوں میں ہمارے اوپر گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہر ایک بھیڑیا اور اس کی جنس بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو اپنے عقیدے پہ اور اپنے امام کے ہاتھ پر بیعت کرا کر اس کو گمراہ کر دے، اور اس کے ذہن میں یہ بٹھا دے جو ہمارے ساتھ نہیں چلتا وہ باقی سب کافر ہے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں چلتا وہ کافر. اس کے ذہن میں یہ بھی بٹھا دے کہ آپ کی ماں آپ کے راستے پر نہیں ہے، ہماری جماعت میں نہیں ہے، وہ مر جائے اس کے آپ جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، وہ مشرک ہے. تو اس قدر ہم جو ہے بیڑیوں کے پہ جو انسانی صورتوں میں گھات لگا کر بیٹھے ہیں ان کے شکار بن جائیں گے. تو یہ عوذ سے نکلا ہے اعوذ. تو جب بھی تعوذ کا لفظ آئے، چار چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. چار چیزیں. ایک تو یہ ہے مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا، پناہ طلب کرنا. جب بھی آئے نا تعوذ کی بات آئے، معوذتین کی بات ہے، چار چیز آپ کے ذہن میں ہو. نمبر ایک مستعیذ، میم سین تا یا عین یا ضاد. مستعیذ، مستعیذ کا معنی ہے پناہ حاصل کرنے والا. یعنی ہم سب جو ہے وہ ہے کہ مستعیذ ہے ہم، کیونکہ ہم لوگ محتاج ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. نمبر ایک مستعیذ. نمبر دو مستعاذ بہ. مستعاذ، یہ مستعیذ تھا، یہ مستعاذ، آخر میں الف اور دال. مستعاذ بہ. مستعاذ بہ کا مطلب کیا ہے کہ کس کی پناہ حاصل کرنی چاہیے. اور تیسرا جو ہے مستعاذ منہ یا مستعاذ عنہ یا مستعاذ منہ، ایک ہی بات ہے. یعنی کن کن چیزوں سے آپ کو پناہ حاصل کرنی ہے.
ایک مستعیذ ہو گیا پناہ حاصل کرنے والا، ایک مستعاذ بھی ہو گیا جس کی پناہ حاصل کی جائے گی، ایک مستعاذ منہ یا عنہ کہ جن چیزوں سے آپ کو پناہ حاصل کرنی ہے، اور چوتھا ہے استعاذہ۔ استعاذہ مطلب وہ کلمات، وہ دعائیں، وہ الفاظ، وہ جملے، وہ کلمات جو آپ کو سکھائے گئے اچھی اچھی، وہ ہے استعاذہ مطلب پوری پناہ، کہ آپ کن الفاظوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو سورہ فلق کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ 4 مستعاذ بھی ہے۔ مستعیذ تو بہت ہے، پوری دنیا اللہ رب العالمین کی پناہ کے محتاج ہے نا، مستعیذ تو بہت ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے محتاج ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ مستعیذ کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اب بات کریے مستعاذ بھی کہ کس کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف کتنے جو ہے مستعاذ بھی ذکر ہوئے ہیں ان 2 صورتوں میں، وہ 4 ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 4۔ ایک سورہ فلق میں ہے اور باقی 3 سورہ ناس میں ہے۔ سورہ فلق میں پہلا مستعاذ بھی پہلی آیات میں ہے کہ جس کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، کل اے پیغمبر کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ حاصل کرتا ہوں برب الفلق، صبح کی رب کی۔ یہ پہلا مستعاذ بھی ہے، پہلا مستعاذ بھی صبح کی رب کی۔ فلق صحیح بخاری کی جو دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی مانند ایک آواز آتی تھی اور مجھ پر وحی نازل، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خواب دیکھتے رات کو اور وہ صبح کی روشن کی طرح ہو جاتا ہے، مثل فلق الصبح کے الفاظ ہے وہاں پر۔ تو فلق مطلب دن کی روشنی، دن کے اجالے کو کہتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے وہ بیان کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں پر بھی فلق کا لفظ ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر فلق کا لفظ آیا ہوا ہے، سورہ نام کے اندر بھی فلق کا لفظ موجود ہے۔ تو فلق دن کے اجالے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یعنی وہ ذات ہے، وہ دن کو اجالا کرتا ہے، دن کو روشن کرتا ہے، رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے قرآن کریم کے 20ویں سپارے میں فرمایا، کون ہے وہ شخص، تمہارا کیا خیال ہے، کوئی ہے ایسی ذات، کوئی ہے ایسا شخص؟ قل ارائیتکم ان جعل اللہ علیکم لیلا سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کیا کوئی ایسی ہستی ہے یا کوئی ایسا شخص ہے اللہ کے علاوہ کہ وہ اللہ تم پر رات میں تاریکی کرے، اور وہ کوئی شخص ایسی ہستی، اس کا نام بتاؤ کہ وہ رات کی تاریکی کو ختم کر دن کو اجالے میں تبدیل کرے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کر رہے مشرکین سے کہ پیغمبر ان سے پوچھئے۔ تو معلوم ہوا رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ دن کے اس اجالے اور روشنی کو ختم کر کر رات کے تاریکی میں بدلنے والا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان نہیں دی تھی تو وہ صبح روشن نہیں ہوئی، فجر کی آزان سے رہ گئی تھی، تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر روایت ملتی ہے کہ آپ جنگ کے لیے گئے، پھر جنگ سے جب فارغ ہوئے واپس آئے، رستے میں تھکے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال کہ آپ ہمارے لیے پہرا دیں گے؟ کہا بالکل، پہرا دینے کے لیے آپ جو ہے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک ان کے جو ہے نا گود پہ رکھ لیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں پر جو سورج کی جو شعاعیں پڑی، آپ اٹھ گئے، آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے بلال کو اٹھایا، آپ نے پوچھا بلال یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو سنایا اس رب نے مجھے بھی سنا دیا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ میں آپ کو بیدار کر کر آپ کی نیند میں خلل پیدا کروں، تو میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور میری بھی آنکھ لگ گئی۔ کہا یہاں سے چلو، تھوڑے سے آگے چلے گئے۔ کہا بلال آزان دو، آزان ہو، کہا اقامت کہو، اقامت کہی، اور سورج جو ہے وہ جو ہے نا طلوع ہو چکا تھا، پھر آپ نے اسی وقت نماز پڑھی۔ اب دیکھو آزان تو نہیں ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خود سوئے ہوئے، آزان نہیں ہوئی، لیکن صبح ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو صبح یعنی رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں تبدیل کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے نا اپنی پہلی صفت معوذتین میں سورہ فلق میں جو ہے نا فلق بتایا کہ یعنی دن کا اجالا میں کرتا ہوں، اور اس دن کے اجالے میں، اس کی روشنی میں تم سب نکل اپنے کام کرتے ہو،
اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہو، تم تعزیت کرنے جاتے ہو، تم عیادت کرنے جاتے ہو، تم جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، تم سارے کام کرتے ہو، لیکن کس ٹائم میں کرتے ہو؟ دن کے اجالے میں۔ اچھا یہ دن کا اجالا کرنا کس کے ہاتھ میں؟ یہ میرے ہاتھ میں۔ تو میں جو ہوں وہ ذات ہوں جو برب الفلق ہوں میں، تو کل اعوذ، کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں برب، رب کی۔ اب رب کی صفت کیا بیان ہوئی؟ الفلق، جو صبح کا رب ہے، جو کیا ہے؟ صبح کا رب ہے۔ یہ مستعاذ بھی پہلا ہے، یعنی جس کی پناہ حاصل کی گئی وہ کون ہے؟ رب ہے۔ پھر اس کی صفت بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ الفلق۔ اور دوسرا جو مستعاذ بھی ہے وہ سورہ ناس میں پہلی 3 آیتیں، پہلی 3 آیتیں، اور ان 3 آیتوں کو جب ہم ملائیں گے یہ 4 ہو جائیں گے۔ ایک سورہ فلق میں، دوسرا قل اعوذ برب الناس، تیسرا ملک الناس، چوتھا الہ الناس۔ یہ تو ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں تو یہ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ حاصل کرتا ہوں برب، اس رب کے، الناس جو لوگوں کا، یعنی برب الناس۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا، جب مضاف الیہ گرامر کی بات ہے اس کا ترجمہ اینڈ سے شروع ہوتا ہے، اردو ترجمہ۔ یہ دیکھیں برب بھی مضاف ہے، الناس مضاف الیہ، بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن یہ سمجھے آپ کہ اکثر مضاف الیہ پر الف لام آتا ہے۔ اب دیکھیں الف لام الناس ہے نا، یہ مضاف الیہ کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے اردو ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنی، یہ اس کے اردو ترجمے میں آتے ہیں۔ یہ علم النحو کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، ہدایت النحو علم النحو جو نحو صرف کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا آ گیا نا اس کے اندر، تو آپ سمجھ جائیے مضاف الیہ ہے، جو لوگوں کا رب ہے۔ تو یہاں توحید سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا رب کون ہے؟ لوگوں کا رب کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لوگوں کا مشکل کشا، لوگوں کا حاجت روا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب کوئی اپنا مشکل کشا کسی اور کو بنائے، کوئی اپنی حاجت روا کسی اور کو سمجھے، تو یقیناً ایسا بندہ جو ہے وہ توحید پر گامزن نہیں، وہ توحید کے راستے کی طرف نہیں ہے، وہ بندہ مشرک ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بندے کو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ حاصل کرتا ہوں برب الناس، لوگوں کی رب کی۔ تمام لوگوں کا رب وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، سارے مسائلوں کو حل کرنے والا وہی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں بھاگنا ہے، اسی کی طرف ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، اللہ رب العالمین سے کرو۔ تو یہ قل اعوذ برب الناس، یہ دوسرا مستعاذ بھی جس کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ اس کی صفت چینج ہے، یہاں پر، وہاں پر برب الفلق تھا، یہاں پر برب الناس، وہاں پناہ مانگی ہے رب کی، لیکن اس کی صفت کیا بیان ہوئی؟ جو رب ہے صبح کی، یا پناہ مانگی ہے اسی رب سے، لیکن اس کی صفت چینج ہے، جو لوگوں کا رب ہے۔ اب تیسرا مستعاذ بھی وہ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا بادشاہ۔ اب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ اس شخص سے نفرت ہے جو اپنا نام ملک الاملاک رکھے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ، اور اتنا کمزور انسان کہ اگر اس کا پیشاب رک جائے بھی مرے گا، اور زیادہ آئے موشن لگے تب بھی مرے گا۔ نہ پہلا غسل خود کر سکتا ہے، نہ آخری غسل خود کر سکتا ہے۔ وہ وقار الانسان ضعیفا، انتہائی کمزور انسان، وہ یہ بات کرے، انسان تو سارے انتہائی کمزور ہے، اللہ رب العالمین کے مقابلے انسان کی کیا ویلیو، کیا اوقات ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین ہے جس نے اس کو اشرف المخلوقات بنائے، لیکن وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو عزت دی، اور وہ یہ کہے کہ میرا نام ملک الاملاک ہے، میں تمام بادشاہوں کے اوپر بادشاہت کرنے والا ہوں۔ فرمایا جو شخص ایسا نام رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قابل نفرت اور قابل بغض شخص ہے، جو اپنا نام ملک الاملاک رکھے۔ تو ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ وہ اللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے شہروں میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ، کئی ممالک میں بادشاہی نظام ہو، یا کہیں علاقوں میں ہے، کہیں شہروں میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ملک الاملاک نام رکھنا اور اس طرح اپنے آپ کو تصور کرنا، یہ سمجھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ توحید کا نقطہ ہے۔ جو تیسرا چوتھا، یعنی سورہ ناس میں تیسرا ہے، اور سورہ فلق کی اس ایک مستعاذ بھی کو اگر آپ ملائیں گے چھوٹا مستعاذ بھی بنتا ہے، اور آخری جو ان موعظتین میں بیان ہوا ہے تو وہ ہے الہ الناس، کہ جو لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا معبود۔
اب لوگوں کا معبود یہاں پر بتائے گا، توحید الوہیت بیان ہوئی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا معبود کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھڑی لگا کر ان کو گرایا، ان کو وہاں سے اٹھوایا اور ان کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے کو چھوڑ کر باقی سب کو توڑ دیا تھا۔ تو یہ وہ مشرکین یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء، جب ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک الہ تمام لوگوں کا، ایک معبود، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ساری بات تیری مانیں گے، ہمیں پتہ ہے تو امین ہے، ہمیں پتہ ہے تو صادق ہے، ہمیں پتہ ہے تیرے قول اور فعل سے ہم واقف ہے، ہم متاثر ہے، لیکن تیری اس بات سے ہم متاثر نہیں ہو پا رہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، 360 کو سائڈ میں لگائیں اور ایک معبود کا ہم جو ہے نا اقرار کریں، الہ الناس۔ تو یہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ تو یہاں پر توحید الوہیت بیان ہوئی ہے کہ الہ الناس وہ ایک ہی ہے تمام لوگوں کا معبود۔ یعنی کیا ہوا، ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ تو یا الہ الناس، لوگوں کا معبود ایک ہی، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ، آپ اس سے سمجھ رہے، ہوتا ہے ایک مفہوم، ایک ہوتا ہے مفہوم مخالفہ، منطوق، یہ اصول فقہ کا سبق ہے، یہ ہم اپنے طلباء کو جن کو درس نظامی پڑھاتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ ہو گیا الہ الناس کہ لوگوں کا معبود وہ کون ہے؟ اللہ، یہ ایک مفہوم ہے نا۔ یہ مفہوم مخالفہ کیا ہوا؟ مفہوم مخالفہ یا منطوق جو اس کے برعکس ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ ہے توحید، نفی اور اثبات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود، یہ کیا ہے؟ نفی۔ الا اللہ مگر اللہ، یہ الا حرف استثناء، وہ لفظ اللہ پر مستثنیٰ بن کے پورا جملہ بن کر پیچھے سے نفی کے بعد جو ہے یہ اثبات والا جملہ آئے گا۔ ایک ہی جملے میں نفی بھی اثبات بھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ، اس کے علاوہ کوئی میرا رب ہو، میرا معبود نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، توحید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ توحید کے دو ارکان ہیں، ایک پہلے نفی ہو پھر اثبات۔ اگر پہلے میں اللہ رب العالمین کی آپ اثبات کریں، بعد میں آپ کو باقیوں کی نفی کرنی پڑے گی۔ الہ الناس وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ 4 مستعاذ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 برب الفلق، نمبر 2 برب الناس، نمبر 3 مالک الناس، نمبر 4 الہ الناس۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ 4 صفات بیان ہوئی یہاں پر۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ فلق، ناس اور پھر یہ ملک الناس، پھر یہ الہ الناس، یہ 4 صفت اللہ رب العالمین کی۔ اور یہ کیا ہے؟ کلمت استعاذہ ہے، کلمت استعاذہ، دعا استعاذہ جو ہم پناہ طلب کے کلمات ہیں۔ اب جو معتزلہ ہے اور جہمیہ، معتزلہ جہمیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، قرآن کریم ہے، کہتے ہیں یہ کلام اللہ نہیں، لیسا کلام اللہ، کہتے ہیں القرآن بمخلوق، یہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہی نظریہ ہے معتزلہ کا، یہی نظریہ ہے جہمیہ کا، یہی نظریہ ہے آپ کے جو ہے نا اس ملک میں رہنے والے اکثر اشاعرہ کا، اور یہی نظریہ ہے ماتریدیہ کا۔ فرق صرف اتنا ہے، سرے سے انکار کرنے والے وہ اوپر والے 2، یعنی معتزلہ جہمیہ، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں اس کے کلام اللہ ہونے کی۔ اور جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے 2 گمراہ، ان 2 کو ہٹا کر باقی 2 ہے، وہ سرے سے انکار نہیں کرتے، وہ کلام کی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو کیا کہتے ہیں قرآن کریم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کلام تو نہیں ہے، مخلوق ہے، لیکن تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سے چاہتا تھا وہ اللہ رب العالمین نے وہ دل میں ڈال دی جبریل علیہ السلام کی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے زبان سے جو مقصود تھا اللہ رب العالمین کو اپنے کلمات اپنے زبان سے بنا کر، کلمات بنا کر جوڑ کر وہ پیغمبر کو پیش کیے ہیں وحی کی صورت میں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہے، حالانکہ چاروں ہی کہہ رہے کہ یہ مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں، لیکن وہ 2 سرے سے انکار کرتے، یہ 2 تھوڑی سی تقسیم کرے۔ یہ کہتے ہیں کلام نفسی ہے، کلام نفسی، یعنی اللہ رب العالمین نے پھونک مارا ان کے دل میں، ٹھیک ہے، جبریل کے، اور جبریل اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا جبریل نے وہ الفاظ کلمات پھر بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ جو ہے بات، چاروں کی بات مردود ہے۔ آپ
جو ہے نا سوچیں، اندازہ لگائے الہی بھائی کو، آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ اگر یہ کلام اللہ نہ ہو، یہ مخلوق ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ ذرا سوچیں تو یہاں پر جو مستعاذ بھی جو ذکر ہوئے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ انسان مستعیذ پناہ طلب کرنے والا وہ کس کی پناہ حاصل کر رہا ہے؟ مخلوق کی. ہاں اگر یہ کلمات نہیں ہے، یہ کلمات کہتے کلام اللہ، جس طرح وہ چار کہہ رہے ہیں کلام اللہ نہیں، سب کلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے بل قرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب مخلوق کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو جہمیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ بے معنی ہے. جہمیہ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کی صفت جو عزیز ہے اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں صرف لفظ کے اعتبار سے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ عزیز ہے، لیکن عزیز بلا عزت، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، ان کے معنی نہیں ہے. یہ معنی اور صفات سے عاری اور خالی ہے کہتے ہیں ہم. اور لیکن معتزلہ اللہ رب العالمین کو عزیز مانتے ہیں، معتزلہ مانتے ہیں اور اس کا جو معنی بھی مانتے ہیں. لیکن جو جہمیہ ہیں، جہمیہ کہتے ہیں لفظی طور پر ہم مانتے ہیں لیکن ان کی کوئی معنی نہیں ہے، ان کی کوئی معنی نہیں ہے، یہ صفات سے معنیات سے بالکل خالی ہے. اور یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا، باب قولی تعالی وهو العزیز الحکیم، کہ باب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ وہی ذات سب پر عزیز اور حکیم ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کے اس ایک آیت کریم کے ٹکڑے سے یہ استدلال کیا اور ان کے منہ پر جھوٹا مارا جہمیہ پر، جہمیہ کی تذلیل کی ہے، ان کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ ظالمو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے صفات بغیر جو ہے اس کے اللہ رب العالمین کے جو عزیز صفت ہے یہ بلا عز ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، حکیم ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ پھر وہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ نقل کرتے ہیں حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد حلف غیر اللہ، کہ جو شخص اگر وقد حلف غیر اللہ یعنی یقینا اللہ کی قسم کھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں باب قائم کیا ہے کہ یعنی جس کو قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا تو وہ شرک کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظوں کو، اس حدیث کو نقل کر کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی عزت کی بھی قسم کھائی گئی ہے. پھر آگے ٹکڑا نقل کرتے حدیث کا وقد حلف بعزت اللہ، اور اس طرح بھی قسم کھانے کا انداز ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم. یعنی جہمیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت عزیز ہے بلا عزہ. امام بخاری نے حدیث کیا نقل کر دی، پہلے ترجمۃ الباب میں وہ العزیز الحکیم سے استدلال کیا، پھر اس کے بعد یہ حدیث نقل کی کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد کون سا ٹکڑا نقل کیا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھانا جائز ہے. یعنی یہ ثابت کیا جہمیہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عزیز ہے بلا عزت، یہ تمہارا محض غلط فہمی ہے تمہاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کل اللہ رب العالمین جہنم میں جب لوگوں کو پھینکے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور مجھ میں ڈالو، اور مجھ میں ڈالو گے. پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جب رکھے گا جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی قط قط وعزتک قط، کہ بس 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 میں بھر گئی ہوں تیری عزت کی قسم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو حدیث انہوں نے نقل کی، اصل میں انہوں نے، آپ تو حدیث پڑھتے ہیں نا، لیکن اصل اگر آپ اس پر غور کریں امام بخاری حدیث ایسے نہیں لاتے. یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ جو باطلہ فرقہ باطلہ ہے ان پر بھی رد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، صرف حدیث نقل نہیں کرتے. انہوں نے رد کیا ان لوگوں کا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین عزیز ہے بلا عزت، لیکن کل جہنم بھی اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھائے گی. تو یہ جو ہے یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کی کلمات ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے مشرکین میں سے کوئی ایک بھی پناہ طلب کرنے تو ان کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا یہود و نصارہ اللہ کے کلام کو تو سنتے ہیں لیکن اس میں رد و بدل کرتے. اللہ نے کہیں جگہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کہا ہے، خود کلام اللہ کہا ہے. اور یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے،
مخلوق نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم یہ جو کلمات ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات نہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی، ایک تو یہ نا تامات من شر ما خلق، اور ایک کیا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق الذی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہ میں اللہ کی مکمل کامل جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کرتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ساتھ، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ساتھ، وہ کلمہ جس سے کوئی بھی جو ہے نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا۔ تجاوز تو لوگ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں منکرین حدیث ہے تجاوز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن کو نہیں مانتا، یہود و نصارہ ہیں اور مشرکین بہت سارے آپ کے پجاری، تجاوز تو ہو رہا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس کا معنی جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، تجاوز شرعی مراد نہیں ہے، تجاوز تقدیری مراد ہے، تجاوز کونیہ مراد ہے، یعنی اللہ کی جو تقدیر کے کلمات ہے اس میں کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، جس کی جتنے عمر لکھی ہے کوئی اس کی عمر نہیں بڑھا سکتا، جس کے منہ میں جتنے لقمے اللہ نے لکھے ہیں کوئی اس میں اضافہ اور کمی نہیں کر سکتا، یہ مراد ہے۔ اور اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رد کر رہے ہیں، ان لوگوں کا، امام بخاری کا رد ہے کہ ان لوگوں کا قول باطل ہے، کہ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کلمات نہیں ہے، یہ جتنے بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات کا جو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں فرقوں کا، معتزلہ، جہمیہ، ماتریدیہ، اشاعرہ، ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ چار مستعاذ بھی تھی۔ اب ہم بات کریں گے مستعاذ منہ کی، کہ کن کن چیزوں سے پناہ حاصل کرنی ہے۔ تو پہلا مستعاذ منہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے من شر ما خلق، اس کو سمجھیں بہت اچھی طرح، کہ من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کی رب کی، کس چیز کی پناہ؟ من شر، اور اس شر سے ما خلق جو اس نے پیدا کیا ہے، ہر اس شر سے میں پناہ حاصل کر جو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی مخلوق کتنی ہے، 3 قسم کے مخلوق ہے اللہ کی، اور مختلف قسم کی کیٹیگری ہے اس میں۔ شیاطین سراسر اس میں شر ہے، شیاطین جو ہے سراسر ان میں کیا ہے؟ شر ہے، اور جو ملائکہ ہے سراسر ان میں کیا ہے؟ خیر ہے، اور اولاد اس میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، اگر نیک ہو تو آپ کے لیے خیر ہے، اور اگر برا ہو تو آپ کے لیے شر ہے۔ اس لیے طبرانی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور ان میں سے اس اولاد کی بھی فرمایا وَمِوَلَدٍ يَكُونُ عَلِيَ رَبًّا، وہ اولاد سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر پہ حکمرانی کرے، میرا رب کا مطلب کیوں ہے؟ جو میری تربیت کرنے کی کوشش کرے، اپنی بات مجھے منوانے کی کوشش کرے، میرے مطابق نہ چلے، مجھے چلانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح علم یہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اگر علم نافع ہو جس کا اللہ کے نبی نے سوال کیا تو خیر ہے، اور اگر یہ علم نافع نہ ہو، علم ہو لیکن نافع نہ ہو تو پھر شر بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت بن جائے گی، قرآن آپ کے لیے حجت بنے گی۔ آپ دیکھیں سورہ ملک کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ کے لیے حجت، اور آپ نے اسی طرح سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، زہراوین ہے، یہ حجت بازی کرے گی، یہاں تک کہ اپنے پردے والے کو جب تک جنت میں داخل نہ کرے گی حجت قائم کرتی رہے گی۔ اور فرمایا قرآن آپ کے لیے حجت ہے، یا او علی کہ آپ کے خلاف حجت قائم کرے گی، آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ خلاف کن کے ہوگے؟ جو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، خیر بھی پائے جاتے ہیں اور اس میں شر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ہر قسم کے شر سے یہاں پناہ مانگی ہے۔ من شر ما خلق، اے اللہ اگر اولاد کی شرور سے مجھے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے علم کے شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے ہر قسم کے شرور جو دنیا کے اندر موجود ہے، اے اللہ مجھے ان تمام شرور سے، ہر قسم کے شرور سے مجھے پناہ عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے۔ اور شرور بہت زیادہ ہیں، شرور کی بے انتہا جو ہے اقسام موجود ہے۔ آگے ہے، اچھا ایک بات اور اس میں آپ ذہن میں بٹھائے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یہاں پر ہم نے پڑھا نا ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی براہ راست۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اے اللہ شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، شر تیری طرف سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو شر لگ رہا ہوگا لیکن عمومی وہ شر نہیں ہوتا،
عمومی شر نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر چور چوری کرتا ہے، اس کے لیے تو شر ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. لیکن جو کاٹنے والا قاضی ہے جو اس کے حوالے سے حکم دے گا، اس کے لیے تو خیر ہے، اس نے اللہ کے حد کو نافذ کیا. اور رات میں پڑھا تھا، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ کے حدود ایک حد کو زمین پر نافذ کرتا ہے تو وہ فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اس سے بہتر ہے کہ 40 دن تک زمین پر جو ہے بارشیں ہو، اس سے وہ شخص بہتر ہے. 40 صبح، صباحن کے لفظ آتے ہیں سنن نسائی میں، 40 صبح یعنی 40 دن تک مسلسل بارشیں ہو. آپ اندازہ لگائیں کتنے نباتات اگیں گے، کتنے بنجر زمینوں میں پانی آئے گا اور کتنے کھیت ہریالی ہوں گے. لیکن فرمائے لیکن ایک وہ شخص جو اللہ کے ایک حد کو نافذ کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ 40 دن تک مسلسل بارش ہو. سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں تو اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، اس کے لیے شر ہے، لیکن جو کاٹنے والا ہے، جو فیصلہ صادر کرا، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے خیر ہے. اور اس طریقے سے جو زناکار اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اس کو رجم کیا جا رہا ہے، شادی شدہ ہو کر اس نے یہ عمل کیا، اب اس کو رجم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے شر ہے، لیکن باقی لوگ کے لیے خیر ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اے عقل مندو، اگر تم سمجھو تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شر ہے، باقی سب کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. اور سب کی عزتیں محفوظ ہو جائے گی، سب کی عزتیں کیا ہو جائے گی؟ محفوظ ہوگی. تو یہ شر جو ہے عمومی اعتبار سے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی صفات میں تو ہے ہی نہیں، لوگوں میں ہے شرور، اور وہ شرور بھی عمومی طور پر شرور نہیں ہوتے، یہ لوگوں کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، ان کے حد تک ہوتی ہے، اور لوگ سب کے لیے نہیں ہوتا. اور جو اس کے خلاف چلتے ہیں ان کے لیے خیر ہوتا ہے. اگر وہ شر کرے گا آپ اس کی جو ہے اصلاح کریں گے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو اسی لیے فرمایا من شر ما خلق، اور اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. یہ پہلا مستعاذ منہ. دوسرا مستعاذ منہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، غاسق جو رات کا شر ہے، غاسق رات کے شر کو، اذا وقب جب وہ رات چھا جائے. اب غاسق یہ قرآن کریم اس کے دو معنی آتے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے ٹکڑے کو، رات کا ٹکڑا مطلب کیا ہے؟ رات کا اندھیرا، کیونکہ رات تو تاریک ہوتی ہے نا، تو اس سے ظلمت اللیل مراد ہے، رات کا اندھیرا. یعنی یہ جو غاسق ہے یہ غسق سے ہے. غسق سے اگر ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ رات کا اندھیرا. یعنی رات کے اندھیرے کے شر سے اللہ میں تیری پناہ حاصل چاہتا ہوں. اور اس کا دوسرا معنی بھی قرآن میں ہے، الا حمیما وغساقا. ہاں، جہنمیوں کی صفات بیان کی، جہنمیوں کو کیا کیا ملے گا وہاں پر، ان کی کس قدر اور بھیانک طریقے سے ان کی جو ہے مہمان نوازی جہنم میں ہوگی. طنز کے طور پر اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی کا ذکر کرے، فرمایا الا حمیما وغساقا، ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور غساق. غساق جہنم کے اس وادی کو کہا جاتا ہے جو زمہریر ہے. قرآن میں زمہریر بھی آیا لفظ، جس میں ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، اور جو ٹھنڈک انسان کو تباہ کر رکھ دے گی اور اس کا ستیہ ناش کر دے گی، ایسی ٹھنڈک زمہریر. اور اس زمہریر کو غساق سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن کے اندر. تو اس کے معنی میں اس تفسیر میں بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے عربی میں تو آپ کو تھوڑا سا اس میں نا اختلاف نظر آئے گا. میں کہتا ہوں کوئی تعارض ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں ہے، دونوں معنی صحیح ہے. رات تاریک بھی ہے، اور اگر ٹھنڈک کی بات کی جائے تو رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. دن کو سورج ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، اور تپش کی وجہ سے گرم ہوتا ہے. دن بہت گرم ہے، اور جتنی بھی گرمی ہو لیکن سورج غروب ہو جائے اس کے مقابلے میں رات ٹھنڈی ہے. میں نہیں کہتا رات کو بہت ٹھنڈی ہے ہر وقت، نہیں، لیکن دن کے مقابلے میں رات ٹھنڈی ہے. تو دونوں معنی صحیح ہے، دونوں معنی کوئی تعارض نہیں ہے، اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ یعنی اس کا یہ واو حرف عطف ہے، اس کا تعلق اعوذ سے کہ میں اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں اور اس شر سے غاسقٍ جو رات کا شر ہے. رات میں بڑے شرور ہے. آپ دیکھیں چور راتوں کو نکلتے ہیں، اور جو بدفعلی کرنے والے ہیں وہ راتوں میں ہیں، اور اس طریقے کی جو عورتیں ہیں وہ راتوں میں نکلتے ہیں. راتوں میں کتنے معاملات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو جنات کے اعمال کرنے والے یہ رات کے اندھیروں میں جاتے ہیں. رات کے اندھیروں میں قبرستان میں بھی گھڑے کے اندر بھی بیٹھ کر، اور یہی وجہ ان کو نا تاریکی اور اندھیرا پسند ہے. ان کے اعمال بھی اندھیرے میں ہوتے ہیں اور اندھیرا طلب کرتے ہیں. آپ سے کہیں گے صدقے کے لیے کالا بکرا دو، کالی مرغی دے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کو اندھیرا پسند ہے. اور اس کا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ ان کی جنات کے ساتھ. یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کو اندھیرا پسند ہے.
ورنہ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کو تو روشنی پسند ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو نور ہے آسمان و زمین کا, حجاب النور, اللہ کا تو حجاب بھی نور ہے. اور اللہ رب العالمین اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور یہ بدبخت جو ہے دھکیلتے ہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں, یہ اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کالی مرغی چلے گی نہیں, اس کو ذبح کر کھانا جائز نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کالا بکرے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے عقیقے میں نہیں کرنا. ہم یہ کہہ رہے کہ صدقے کے لیے اس کو مختص کرنا, یہ بات غلط ہے. صدقے کے لیے اس کو مختص کرنا, اس کا جو اختصاص ہے, اور بالخصوص جو خصوصاً لوگوں کا خصوصی اعمال کے لیے اس کلر کا انتخاب کرنا, یہ ان کا عمل درست نہیں ہے. یہ جو ہے جادو کی علامت. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جادوگر بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے, شرور ہے, اور جادوگر بھی ہے اور بہت ہی خطرناک جادوگر. اور جادوگروں کے آپ کو پتہ ہے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, کسی کا کوڈ ہے وہ آپ کو بتائے گا, دیکھیں آپ کو سہار ہوا ہے وہ ابھی پتہ چلے گا. اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو یہ تالا ہے, اگر یہ تالا جو ہے کھل گیا میرے پڑھنے سے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جادو نہیں کھلا تو آپ کے اوپر جادو نہیں. اچھا یہ داغا دو برابر کے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چھوٹا پڑ گیا تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اچھا یہ رنگ دیکھو صفوف کا کون سا, یہ میں ڈالتا ہوں, اگر رنگ فی الحال رنگ میں تبدیل ہو گیا تو یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اوکے ہو رہی ہے, یہ سارے معاملے اوکے کی دلیل ہے. یہ سارے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں ان کے آپس میں, جو جن کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ ہوتے ہیں جنات کے ساتھ, ان کے مقرر جو ہے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. اس طرح لوگوں کو پھنساتے ہیں. ہاں ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا مسئلہ, اللہ نہ کرے کہ آپ کے کسی عزیز کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 دن تک صبر کیا ہے, آپ بھی صبر کریں. اور جس طرح انہوں نے علاج کیا اس طرح اپنا علاج قرآن و سنت سے کریں. ایسے لوگ ڈھونڈیں جو قرآن و سنت سے اس کا علاج کر سکے. ہر عالم کا بھی کام نہیں ہے. اگر کوئی شیخ الحدیث ضروری نہیں کہ وہ یہ کام بھی کر سکے, یہ علاج بھی کر سکے. یہ اسی طرح کا مرض ہے جس طریقے کا مرض ملیریا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ٹائیفائڈ ہے. جس طرح ان میں ٹائم لگتا ہے, چکن گونیا جو مرض آیا تھا ان میں ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ بھی اس قسم کا مرض ہے, اس میں بھی ٹائم لگے گا. اس کا علاج قرآن و سنت سے. اب یہ کہنا کہ جادو کو جادو کاٹے گا, نام رکھے جاتے ہیں, یہ جادوگر کاٹتا بھی ہے پلٹتا بھی ہے. بھئی یہ کیا بات ہے؟ یہ کاٹے گا بھی پلٹے گا بھی, کاٹے گا بھی اور پلٹے گا بھی. کہتے ہیں کہ جادو کا علاج جادو سے, کیونکہ لوہا کو لوہا کاٹتی ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں گرمی کو گرمی کاٹتی ہے, اور شدید گرمی کے اندر کوئی دھوپ پر جا کے بیٹھ جائے اس کی گرمی ختم ہوگی, گرمی کٹ جائے گی, گرمی زیادہ لگے گی وہ مر جائے گا واپس. یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے. لوہا کو لوہا کاٹتی ہے ٹھیک ہے یہ بات, لیکن یہ گرمی کو گرمی کاٹتی ہے. یہ ہر جگہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے کے لوگوں کو پھنساتے ہیں. وہ کہہ رہے یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہا, وہ غلط بات غلط جگہ پر کر رہا ہے, وہ کہاں کی بات کہاں لگا رہا ہے وہ. تو اگر ایسا معاملہ ہو ایسے لوگوں سے جو ہے محفوظ رکھیں, اور جو اس عمل کو کرنے والے ہیں اور ان کے بھی معاملات کو چیک کریں کہ وہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے, کوئی ایسی چیز لکھ کر تو نہیں دے رہے. کیونکہ جو ان معاملات میں پڑھتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے, ان کو بھی کافی نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, ہر اس شر سے, غاسق جو رات کا شر ہے. اب یہاں پر دیکھیں ابھی ترجمہ میں لفظی کرتا ہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے. میں نے رات کا ترجمہ پہلے کیا کیونکہ یہ بھی مضاف کے لیے, رات کے شر سے. دیکھو ترجمہ بھی صحیح ہوا, اردو بھی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں, اذا وقب, جب وہ رات چھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غربت الشمس انتشرت الشیاطین, جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں. تو آپ کیا کرو, اپنے بچوں کو مغرب کے بعد رات کی تاریکی ہوتے ہی گھر میں رکھو, باہر نکلنے مت دو, اور اپنے مویشیوں کو باندھے رکھو, اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانپے رکھو. اگر یہ معاملات نہیں ہوگا تو شیاطین کے شکار ہو جائیں گے, پھر نقصان اٹھانا پڑے گا, پھر پریشانیاں ہوگی, پھر آپ بھاگ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا, بچہ رو رہا ہے, بچہ چپ نہیں کر رہا, بچے کا یہ معاملات ہو گئے, اچانک بچہ ڈر گیا ہے, میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غربت الشمس انتشرت الشیاطین, جب سورج غروب ہوتا ہے شیاطین پھیلتے ہیں زمین میں, اس وقت آپ خیال کریں ان چیزوں کا. تو یہاں پر جو سورہ فلق میں پہلا جو مستعاذ منہ تھا وہ من شر ما خلق تھا, دوسرا مستعاذ منہ من شر غاسق اذا وقب. اب تیسرا مستعاذ منہ کی ہم بات کرتے ہیں, ومن شر النفاثات فی العقد. اور دیکھو واو آ رہا ہے, اس کا تعلق اوضو سے سب کا. جب واو آئے وہ حرف عطف ہوتا ہے, اگلا جملہ معطوف ہوتا ہے, پہلا والا جملہ معطوف علیہ ہوتا ہے. یعنی معطوف علیہ کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ جملہ کا تعلق مجھ سے ہے, یہ میرے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے. تو میں اعوذ, میں پناہ طلب کرتا ہوں
من شر، ہر اس شر سے، نفاسات جو پھونکنے والی ہیں. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا پھونکنے والی. والی آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے خاص ہے، یعنی جو پھونکنے والی عورتیں ہیں ان کی شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، فی العقد، جب وہ گرا لگا کر پھونک رہی ہو. تو کچھ لوگ لبید بن عاصم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لبید بن عاصم، کچھ مفسرین نے کہا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے یہ جادو کا معاملہ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے من شر النفاسات فی العقد کہا ہے. تو اس سے مراد وہ عورتیں ہیں. کچھ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 11 آیتیں نازل، دونوں کو ملا کر 11 آیتیں، 5 آیتیں پہلے کی اور 4 دوسرے کی ہے. اسی طریقے سے نہیں، 4 5 6 اور 5، پہلے والے کے 5 دوسرے کے 6، 11 آیتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھتے ایک گھرا کھل جاتی. 11 گھرا لگائے تھے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا میں جھگڑا ہوا تھا اور میں ہر آیت پر میری ایک گھرا کھلتی، اور اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ میں آزاد کر دیا گیا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے یہ معاملہ کیا تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یہ اس کا حل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے، قابل اعتراض یہ بات ہے کہ من شر النفاسات، یہاں صرف یہ ترجمہ کرنا کہ پھونکنے والی عورتوں جو گرا میں پھونکے، ان سے میں اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو کیا مطلب ہے جو مرد حضرات ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے؟ یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے کہ نفاسات یعنی جو اس طرح کے عمل جو عورتیں کریں اس کی شر سے آپ پناہ مانگ رہے، اگر مرد کرے پھر. اور جبکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کا اللہ رب العالمین دونوں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں پر مرد کا صیغہ آتا ہے، عورت کا نہیں آتا ہے. قاعدہ کلیہ یہی ہے نا. یہاں پر کیا ہے پھر نفاسات ہے. تو یہ اصل میں یہ نفاسات یہ تانیث ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ تانیث ہے. اور اس کی جو موصوف ہے وہ نفوس ہے. نفس کی جمع نفوس. نفوس جو ہے وہ موصوف ہے، نفاسات اس کی صفت ہے. اور یہاں پر جو موصوف نفوس ہے نا وہ محذوف ہے. یعنی جب اگر نفوس ہم ڈالیں گے اس میں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ان لوگوں کے نفسوں سے، ایسے لوگوں کے نفوس سے، ایسے لوگوں کے جسموں سے، جانوں سے جو نفاسات پھونکتے ہیں فی العقد گرا میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نفوس نفس کی جمع، میں بھی نفس ہوں، آپ بھی نفس ہے، یہ بھی نفس ہے، اور ہم سب کے 2 سے زائد جمع، یعنی ان لوگوں کے، اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے، نفوس. ٹھیک ہے. اور نفوس مؤنث ہے، نفس مؤنث ہے نا، اس لیے نفاسات آیا ہے. تو اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں پھونکنے والوں کے نفوس سے، فی العقد، جب وہ گرا میں پھونکیں، گرا لگائیں، ان کے نفوس سے. یہاں پر نفوس موصوف ہے اور موصوف محذوف ہے، اور وہ جو متکلم کی نیت میں ہے یہ گرامر ہی ہوتا ہے. پر سورہ روم میں بھی ایسی مثالیں شروع میں ہی موجود ہے کہ مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یہ بھی ہوتا ہے. موصوف جو ہے نا، متکلم خود گفتگو کر رہا ہے وہ موصوف نے ذکر ہی نہیں کیا. وہ جو موصوف اللہ رب العالمین نے، اس موصوف نے جو یہاں موصوف مراد ہے، یہاں موصوف کون سا مراد ہے؟ وہ جو پھونکنے والے، ان کا، اس موصوف نے ان موصوف کا ذکر ہی نہیں کیا. ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نفاسات جو پھونکنے والے ہیں، نفاسات پھونکنے والے تو پھونکنے والے لوگ ہی ہوں گے نا، تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کو ذکر کرنے کی، اس کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے. فی العقد گرا میں. اچھا، یہ جو پھونکتے ہیں پھر گرا لگاتے ہیں، صرف یہاں تک محدود نہیں ہوتا ان کا وقت، یہ یہاں تک کہ جتنا ہو سکے ان سے جنات گندے گندے اعمال کراتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مقدس کلام پر کہتے ہیں پیشاب کرو گے، پیشاب کرتے ہیں، گندے خون سے لکھو وہ لکھتے ہیں، بڑے گندے گندے اعمال کراتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو قتل بھی کر دیتے ہیں. پھر اس قدر ان کے ذہن پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ پڑھنے درجے کا گھٹیا انسان ہے، مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات، تو اس کے تابع ہونے میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمیں بھی گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، اس کو بھی گمراہ کرنا ہے، کام دونوں کریں گے. پھر وہ اتحاد کر لیتے، اتفاق کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے کام تو کرنا ہے، میں نہیں تو صحیح، میں تیرے تابع ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تابع اتنے آسانی سے نہیں ہوتے، بڑے مشکلات ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. اور اسے کام کرنے والے اکثر ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کام میں ملوث ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کا چہرہ تھا وہ کس قدر خراب ہوا پڑا ہے. وہ جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس کے چہرے میں جو نور رکھا ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور لعنت برستی ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ومن شر النفاسات فی العقد، میں پناہ طلب کرتا ہوں پھونکنے والے جو گرا میں پھونکے ان لوگوں کے نفسوں سے. ومن شر حاسد اذا حسد،
چھوٹا جو مستعاذ منہ یعنی جس سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ ہے حاسد کی حسد. یہ بڑا خطرناک ہے. اگر کوئی حاسد آپ کے حسد کرے تو یہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. یہ مال اس کی 3 قسمیں. ایک وہ حاسد جو حسد کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی نعمت دیکھتا ہے، وہ جھڑتا ہے، کھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. ایک یہ قسم. ایک جو ہے جلتا بھی کھٹتا بھی اور وہ یہ بھی تمنا کرتا ہے اللہ سے چھین جائے. یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور تیسرا حاسد وہ ہے جو آپ کے پاس نعمت دیکھے اللہ سے یہ تمنا کرے، وہ جلے بھی نہیں کھڑے بھی نہیں، اللہ سے یہ تمنا کرے اللہ تو نے تو دیا ہے نا، تیرے پاس کیا کمی ہے، اس سے زیادہ مجھے دے دے. وہ حاسد، اسے کہتے ہیں غبطہ. امام بخاری نے فرق کیا اس میں. اسے کہتے ہیں غبطہ. صحیح بخاری کہتے ہیں غبطہ. غبطہ سے اس حسد کو تعبیر کیا ہے تاکہ باقی 2 حسد اس سے اس کو مستثنا کیا جائے، اس میں فرق کیا جائے. غبطہ مطلب رش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل کی ہے، حدیث بتائیے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کی ہے. اور غبطہ کے باب میں فرمایا لا حسد الا اثنتین، کہ 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد نہیں. حسد تو لا حسد، لا نفی جن سے تمام سب جتنے بھی حسد جن سے اس کے سب کا انکار کر دیا. لیکن الا اثنتین جو کہا ہے اس میں انہوں نے جو ہے اس جنس کے علاوہ ان 2 جو جنس ہے یعنی غبطہ کا جو ہے نا وہ اس کو الگ کیا ہے. یعنی غبطہ میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ کہے کہ اللہ اس کے پاس نعمت ہے، تو نے دیا ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں، مجھے بھی دے دے. وہ جلے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں اور اس سے چھن جانے کی تمنا بھی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ 2 شخص اس کے لیے جائز ہے حسد کرنا یعنی غبطہ رش کرنا. کہ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دیکھنے والا دیکھے وہ کہے اللہ اس کو تو نے مال دیا، اس سے زیادہ مجھے مال دے، میں تیرے راستے میں فو ہلاکتی تیرے راستے میں خرچ کروں. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا، یہ بندہ دیکھ کر کے اللہ اس کو تو نے علم دیا، یہ تیرے علم کو پھیلا رہا ہے، مجھے علم دے، میں اس سے زیادہ تیرے دین کا کام کروں گا. تو فرمایا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو حسد یہ حاسد یہ بھی ایک خطرناک مرض ہے. تو یہاں پر پناہ طلب کی گئی ومن شر حاسد، میں پناہ طلب کرتا ہوں حاسد کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے، جب وہ کیا کرے؟ حسد کرے. تو اسی طریقے سے یہ 4 مستعاذ منہ ذکر ہوئے. 5واں مستعاذ منہ وہ کون سا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. یہ والا یہ کیا ہے؟ 5واں. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ مستعاذ بھی ہے یعنی اللہ کی صفات، اللہ کی کلمات جس کی پناہ حاصل کی جائے وہ اللہ رب العالمین نے صفات اس کے مختلف بیان ہوئے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ من شر ما خلق نمبر 1 پہلا مستعاذ منہ، ومن شر غاسق اذا وقب دوسرا مستعاذ منہ، ومن شر النفاثات فی العقد تیسرا مستعاذ منہ، ومن شر حاسد اذا حسد چوتھا مستعاذ منہ. 5واں مستعاذ منہ ہے من شر الوسواس الخناس، کہ وسواس کے شر سے، وسواس کے شر سے. الخناس، خناس مطلب مخفی، جو چھپ کر وار کرتا ہے. خناس جو چھپ کر وار کرتا ہے، جو ہٹتا ہے پھر آتا ہے، پھر ہٹتا ہے پھر آتا ہے. چھپنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے، پہلے چھپے گا، دیکھے گا دیکھ نہیں رہا، اپنا کام کیا، پھر اگر وہ دیکھے گا کہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے پھر چھپے گا. یعنی پیچھے ہٹ کر آنا. کچھ یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب وسواس کے شر سے، یہ وسوسہ ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. وسواس کے شر سے الخناس، یہ جو ہے نا خناس کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. وسواس اس کی صفت ہے. یہاں پر موصوف بعد میں آئے، صفت پہلے آئی ہے. یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی گرامر میں. الخناس اس کی وسواس کی، یعنی وسواس کس کی؟ وسواس سے خناس کی، جو مخفی طور پر چھپ کر وار کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اب دیکھو یہاں پر 2 واو اور 2 سین ہے. وسواس 2 واو اور 2 سین. وسوسہ یوسوسو وسوسۃ، یہ باب فعلہ، باب فعلہ رباعی مجرد کہلاتا ہے. باسرہ یباسر باسرۃ کے وزن پر آتا ہے، اس میں ڈبل لام آتا ہے یعنی تکرار لام. اور یہاں پر تکرار حروف. تکرار حروف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جس معنوں میں ہے وہ معنی مقصود بھی تکرار کے ساتھ ہے، یعنی وسوسے تکرار کے ساتھ آتے ہیں. اور جس طرح زلزلہ کیا ہے؟ زلزلہ. اب وہاں پر 2 لام اور 2 زا ہے، ایسے ہی نا، تکرار لام اور تکرار زا. تو زلزلے کی جھٹکے بھی کثرت سے آتے ہیں اور اسی طرح وسوسے بھی کثرت سے آتے ہیں. اور اس لیے یہ رباعی مجرد ان چیزوں کے لیے جس میں جو ہے تکرار مراد ہو، تو یہ رباعی مجرد باب فعلہ، اس کے لیے تکرار والی لام، یہ تکرار والے حروف، یہ مختص ہے. یہ کیا ہے؟ مختص. جو عالم ہوگا، جو سمجھنے والا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں مجھے ترجمہ تکرار کا کرنا ہے. تو من شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کے وسوسوں سے، اس کے شر سے. خناس کے
वसवसों के शर से मैं पनाह तलब करता हूँ, यानी उसके जो शर वसवसा है वो बार बार आते, तकरार के साथ आते। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कभी कभी ऐसे वसवसे पैदा होते हैं, मेरा जी चाहता है मैं किसी पहाड़ पर जाऊं, वहां से छलांग मारूं, मुझे ये कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं कि मेरे ज़हन में ऐसे जो है वसवसात पैदा हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ उस जात के लिए जिसने उस वसवसे डालने वाले का मामला यहीं तक महदूद रखा है, आगे नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाबुल वसवसा, ये खतीब अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खतीब तबरीजी जिसने मिशकात लिखी है, बाबुल वसवसा किताबुल ईमान में नकल करते हैं, उसमें एक हदीस नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के पास आता है और उसे कहता है, बता तुझे किसने पैदा किया? वो कहता है अल्लाह। फिलहाल चीज को किसने पैदा किया? अल्लाह। पहाड़ किसने पैदा? अल्लाह। आसमान जमीन सब अल्लाह। एंड में लाकर उसको इस सवाल पर खड़ा कर देता है, बता फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? फरमाया जब तुम यहां तक, तुम्हें शैतान इस हद तक वो आज अपनी तमाम हदूद पार कर दे, तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दे, फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। और ये वसवसा एक बहुत बड़ा मर्ज है, जिसके अंदर ये दाखिल हो जाए ना, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए वसवसों से बचने का कहा गया है। फरमाया कि अगर आप भूल जाते नमाज में तो कमी और जाती आपको हो रही है, तो आप वलियबरी अलल यकीन, वसवसे को छोड़ दे, यकीन पर आप, भाई अगर यकीन हो तो गलती किस बात की, लेकिन वसवसे से 18 मकसूद है हदीस में कि वसवसे का मरीज नहीं होना चाहिए। और फरमाया कि जब आप नमाज पढ़े हो और शैतान आपके मकद पर आकर फूंक मारता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ना हवा खारिज हो गई है, आपकी नमाज वजू टूट गई, आपका नमाज बातिल हो रहा है, तो फरमाया आप ना जाए। फला सिर्फ हत्ता तस्मीर सौतन यजिदर, ये सही मुस्लिम की हदीस है ना, कि जब तक बू या आवाज इन दो में से एक चीज को आप ना पाए, आप ना जाए। क्यों? इसलिए वसवसा, एक वसवसा शैतान की तरफ से वो हर वक्त होता है, वो आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर हर किस्म के वसवास से पनाह मांगी गई है कि मिन शर्रि, मैं पनाह तलब करता हूँ खन्नास, जो पीछे हटने वाला है, उसके वसवसों से, उसके वसवसों के शर से। अल्लज़ी, वो जो युवस्विसु, वसवसा पैदा करता है, यानी युवस्विसु वसवसा यानी मुस्तकिल वसवसे पैदा करता है, तकरार के साथ, बार बार, फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों में, मिनल जिन्नती, जिन्नों में से हो, वन्नास, या लोगों में से हो। ये लोगों में से भी है वसवसा पैदा करने वाले, जिन्नात में भी है वसवसा पैदा करने वाले। तो ये जो है ना ऐसी जामे सूरत है, इसको पढ़ना चाहिए मवज़तैन। इन मैंने शुरू में हदीस बयान की उक़बा बिन आमिर वाली, के अबू दाऊद की रिवायत बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तावदल मुताविज़ून इल्ला बिमिस्लि मा, कोई भी पनाह तलब करने वाला इन जैसी पनाह हासिल नहीं कर सकता। इन दो सूरतों को जिस तरह पढ़कर अल्लाह की पनाह में आ सकता है, ऐसी कोई सूरतें नहीं है, इसकी कोई मिसाल ही नहीं, कोई नजीर नहीं मिलती। तो कोई भी ऐसा मामला हो तो हम जो है ना अल्लाह की पनाह मांगे और इन दो सूरतों को अपना मामूल बनाए। हम नमाजों के बाद पढ़ते हैं, हम रात में 3-3 मरतबा पढ़ते हैं, बिस्तर पर जाते हैं जब, तो इसके अलावा भी हम कोशिश करें इनको पढ़ते रहे, इनको पढ़े ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आए। इसका तर्जुमा एक मरतबा गौर से देख ले, सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह की रब की, क्योंकि मुजाफिली तर्जुमा वहां से होगा, पीछे से होगा, ठीक है। बिरब्बिल फलक, फलक का तर्जुमा होगा, फिर नास का होगा। हाँ, सुबह की रब की, मैं कहूँ ना रब की सुबह, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है ना, समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि मुजाफिली है, मुजाफिली का तर्जुमा एंड से होता है। मैं पनाह तलब करता हूँ सुबह की रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस शर से माँ जो खलक उसने पैदा किया है, वमिन शर्रि गासिकिन, वमिन शर्रि गासिकिन, और रात के अंधेरे के शर से, इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरा में फूकने वालों के नफूस के, उनके शरों से मैं पनाह तलब करता हूँ। गिरा में फूकने वालों के नफूस, उनके शर से, उनके शुरूर से मैं पनाह तलब करता हूँ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं पनाह तलब करता हूँ हासिद के शर से जब वो हसद करे। कुल कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, मलिकिन नास, जो लोगों का बादशाह है, लोगों का मालिक है, इलाहिन नास, लोगों का माबूद है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और छुप कर हमला करने वाले, छुप कर वार करने वाले के वसवसात से, के शुरूर से, अल्लज़ी, वो जो युवस्विसु अल्लज़ी, वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में। लोग, क्योंकि ये मुजाफिली है, नास का तर्जुमा होगा फिर सुदूर होगा, लोगों के दिलों में।
من الجنتی والناس. اب دیکھیں یہاں پہ مضاف الیہ ہے، پہلے ناس کا ترجمہ میں کروں گا، چاہے لوگوں میں سو یا جنات میں سو. اب میں کہوں جنات میں سو یا لوگوں میں سو، نہیں، لوگوں میں سو یا جنات میں سے ہو. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے، اور پھونکنے والے جو گرہ میں پھونکنے والے ان کے نفوس کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وار کرنے والے کے وسوسوں کے شرور سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ لوگوں میں سو یا جنات میں سو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق جو ہم نے موعظتین پڑھا ہے. اگر میں کوئی ترجمہ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں مجھ سے. فیصل بھائی ٹائم کی پابندی کروائے، آج تھوڑا لیٹ ہوئی نا. جی پہلی کلاس تھی. دیکھ لیں جی پہلی کلاس تھی، ٹائم اصل میں تھوڑا دیر سے بھی شروع ہوئی، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. چلے پھر ابھی اجازت دیجیے، اور آپ لوگ بیٹھے اور جو ہے نا جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی نا بیٹھ کر تکرار کریں. اس کا مطالعہ ہوتا ہے بیٹھ کر، کہ جو چیزیں نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں، 10 منٹ 15 منٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا جو جس نے لکھ لیا پوائنٹ نقل